السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، مارکہ حق و باطل 2 ہجری 17 رمضان المبارک۔ مسلمان جس وقت کے ابو سفیان وقت ان کو معلوم ہوا کہ لشکر بھی آ چکا ہے، اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ جس وقت کے ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا 1 ہفتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سپہ سالار ہو کر وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پسند کے محاذ پر ان کو لانے کی تیاری کر چکے تھے، اور بدر کے محاذ پر مدینہ سے 80 میل جنوب مغرب میں وہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر پہلے اونچی جگہوں پہ قبضہ کر لیا اور پانی کے ذخیروں کو بھی کنٹرول میں کر لیا، پھر ان کی اپنی مرضی سے ان کو پھر پانی دیتے تھے۔ رات کو بارش ہو گئی تو ٹیلہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، اوپر خیمہ لگا دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایک جھونپڑی سی بنا لی گئی جس میں آپ وہاں سے رہنمائی فرماتے۔ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آہوازاری کرتے رہے، اور اس کا جواب خدا نے صبح کی اذانوں سے پہلے دیا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور سورۃ انفال کی 9 نمبر آیت کل بھی پڑھی تھی کہ جس وقت تم فریادیں کر رہے تھے رب کو کہ خدا یہ تھوڑے سے بندے ہیں تیرے دین کے لیے مٹنے آئے ہیں، تو ان کو اگر مٹا دیا دشمن نے تو پھر تیرا دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور مقابلہ ہے 200 گھوڑے کا اور 1000 آدمی کا، سب کے پاس اسلحہ ہے، اور ان کے پاس بعد کے بعد کھجی کی سوٹیاں ہیں، اور یہ جنگ کرنے آئے کھڑے ہیں اور دشمن کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وہاں راؤنڈ کیا اور تمام لوگوں کو ہمت دلائی، اور پھر لیکن ساتھ ہی جگہ بتائی، یہاں یہ مرے گا، عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں۔ اور اندر سننے والے جو مکے کے مشرکین دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح ہوگا جیسا محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، خوف زدہ بھی بہت تھے کیونکہ اللہ کی نصرت آ چکی تھی۔ صبح اندھیرا جب دور ہوا تو صبح کی روشنی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لشکر تو یہ تھوڑا سے 300 تو نہیں ہے، یہ تو 3000 ہیں، اور ان کو خدا کے فرشتے بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو جس وقت کہ وہ پہنچے تو مسلمانوں کے انصار مدینہ نکلے مبارزت کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار مدینہ۔ انہوں نے کہا ہم کسانوں سے لڑنے نہیں آئے آپ لوگ۔ پھر حضرت نبی پاک نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور ابو عبیدہ کو بھیجا، پھر وہ ان کے مقابلے میں ہے، اور پھر حضرت علی نے اور حمزہ نے اپنے مقابلوں کو اڑا دیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے خود تلوار نکل کر ان کے اپنے ٹانگ پہ لگ گئی، جس سے وہ زخمی ہوئے۔ تو پھر حضرت حمزہ نے فوراً آگے بڑھ کر اور اس کے قاتل کو گرا دیا، اور یوں کرتے ہوئے جتنی مبارزت ہوئی ایک ایک نکل کے مقابلہ ہوا، تو اس میں مشرکین مکہ سارے مارے گئے۔ اور اس طریقے کے بعد جب وہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے ان کو مارنا شروع کیا، حالانکہ 2 تلواریں تھیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بیچ میں آ چکے تھے، تو یہ نظر آتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے کی مار ہے اور یہ بندے کی تلوار لگی ہوئی ہے، اور بجلی کی کوندنے کی طرح کے جلے ہوئے وہ باڈی موجود تھے، جس سے ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فرشتے کی کاٹ اس کو لگی ہے۔ اور 2 لڑکوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے، چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا معوذ اور معاذ جوان لڑکے تھے، انہوں نے اشارہ کر کے کہا وہ کھڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے شاہین کی طرح وہ دونوں گئے اور اس کو گھوڑے سے گرا دیا اور پھر ان کو زخمی کر دیا۔ اور یہ کہ جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو سب سے جو جسم میں کمزور صحابی ہے لیکن فقیہ صحابی عبداللہ بن مسعود، وہ تلوار لے کے اس کی گردن کاٹ کے لائے، اور جس وقت کہ گردن ابو جہل کی کاٹ لگے تو وہ بولا کہ ذرا گردن اونچی کاٹنا تاکہ گردنوں میں پڑی ہو تو پتہ لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ مرتے دم تک اس کو تکبر نہ گیا۔ جب اس کی گردن کاٹ کے نبی پاک کے سامنے لایا تو حضور نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون تھا،
اور پھر 70 گرفتار ہو گئے، 70 قتل ہو گئے، تو 60 گم ہو گئی، اور پھر 5-5 ہزار درہم لے کر ان کے قیدیوں کو چھوڑا گیا۔ جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا گیا کہ ہمارا ہر بندہ 17 بچوں کو جو پڑھا دے گا، لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، یہی اس کی ٹیوشن ہوگی اور یہی اس کے ذریعہ رہائی ہوگی۔ اور یولیب بدر، وہاں ایک پرانا کنواں پڑا تھا، ان میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، اور پھر نبی پاک نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کیا تمہیں اب آئی سمجھ؟ اب دیکھ لیا نا تم نے، میں نے تمہیں جو وارننگ دی تھی کہ اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچو، تو تم مزے اب چکھ رہے ہو نا؟ تو یہاں پر بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا نبی پاک نے ان کو کہا تو وہ سن رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سن نہیں رہے تھے، وہ جان چکے تھے، حقیقت تک ان کو معلوم ہو چکی تھی۔ اب وہ یہود بھی خوفزدہ ہو گئے اور باقی مشرکین مکہ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ مسلمانوں کی قوت تو بہت مزید ہے۔ لاک کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو اچھی بات ہوگی۔